خدا کی سلامتی اب سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین. آئیے آج ہم کلام کی باتوں کو جب سیکھیں گے تو گاہے بگاہے میں کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹتا رہوں گا، شیئر کرتا رہوں گا. آج کلام کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مشہور حصہ کرنتھیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اور اس کا 13واں باب جو ہے وہ پڑھا گیا. مسیحی دنیا میں بچے جو ہے اس چیپٹر کو زبانی یاد کرتے ہیں، بڑے زبانی یاد کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سو کو یہ آتا بھی ہوگا، اگر سارا نہیں آتا تو اس کے کم و بیشتر تمام حصے جو ہیں جب شروع ہو جائے تو آپ ذہن میں یہ گھومتے چلے جاتے ہیں. جب ہم مسیحی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو مسیحی خصوصیات میں کرسچن ایٹریبیوٹس جو ہیں، ان کے اندر جو پہلی بات جس کو آج ہم شروع کریں گے وہ ہے محبت. اس میں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اور زیادہ ڈیپلی تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں، لیکن آج چند ایک جو سطحی ریگولر باتیں ہیں جو آپ آسانی سے گریب بھی کر سکیں گے، ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی خدمت کا دور پورا کیا، مکمل کیا، اور اس کو کرنے کے بعد خداوند جو ہے وہ آسمان پہ چلے گئے. جب خداوند یسوع مسیح اب آسمان پہ ہے تو زمین کے اوپر اس نے کلیسیا کو وجود دیا، کلیسیا کو قائم کیا، اور اب کلیسیا اور کلیسیا کے لوگ جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے روحانی طور پہ کہ وہ مسیح کو پریزنٹ کر سکیں. ان کی یہ روحانی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں سے مسیح کو پیش کر سکیں. وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بولتے، ڈیل کرتے، ہر ایک چیز میں جو چیز پرومیننٹ ہونی چاہیے، جو چیز واضح ہونی چاہیے، وہ مسیح ہے. کہ لوگ مجھ میں سے، لوگ آپ میں سے مسیح کو ایکسپیرینس کر سکیں، کیونکہ ہمیں مسیح کے نائب مقرر کیا گیا ہے. اور نائب کا کیا کام ہے؟ ایمبیسڈر کا کیا کام ہے؟ اگر پاکستان کا کوئی ایمبیسڈر یہاں ہے تو جب آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان ہاؤس. کہ وہ پورا پاکستان ہے وہ چھوٹا سا گھر، اور اس میں جو ایمبیسڈر ہے وہ اس پورے پاکستان کو لیڈر کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہے. اور اسی طرح ہر ملک کی ایمبیسی اور اس کا ایمبیسڈر اور وہ جگہ جو کسی بھی دوسرے ملک میں ہوتی ہے. جب لوگ چرچ میں آئیں یا چرچ کے لوگ باہر جائیں تو لوگوں کو کیا میسج ملنا چاہیے؟ کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، ان کا تعلق کرائسٹ کے ساتھ ہے، یہ کرائسٹ کو دکھا رہے ہیں، کرائسٹ کو بتا رہے ہیں. دنیا جو ہے اس سے پہلے کہ وہ 4 اناجیل پڑھے، 4 اناجیل متی، مرکز، لوکا اور یوحنا پڑھنے سے پہلے وہ 5ویں انجیل پڑھتے ہیں. اور 5ویں انجیل کون ہے؟ میں اور آپ 5ویں انجیل ہے. پہلے وہ ہمیں پڑھتے ہیں، پہلے وہ ہمیں اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں انسپائریشن ملتی ہے کہ جس چیز کو پڑھ کے یہ ایسے بنے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور پھر وہ ان 4 اناجیل کو پڑھتے ہیں. اور ایسے
بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو 4 اناجیل کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جب 5ویں انجیل یعنی مجھے اور آپ کو پڑھتے ہیں تو ان 4 اناجیل کو پڑھنا بند کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا خدا کیسا ہوگا۔ اس لیے میری اور آپ کی یہ روحانی ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کو دکھا سکیں اور لوگ مسیح کو انڈرسٹینڈ کر سکیں ہمارے وسیلے سے۔ جو محبت ہے، لو ہے، یہ ہر ایک زندگی بالعموم اور ہر ایک مسیحی بالخصوص خاص طور پہ ہر ایک جو کرسچن ہے اس کی زندگی کا یہ لازمی جز ہے، اس کی زندگی کا یہ لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر محبت کے ریولیشن کے بغیر کوئی مسیحی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی میں محبت نہیں تو وہ مسیحی نہیں۔ اگر اس میں سب کچھ ہو جو بھی پڑھا گیا، بہن گایتری نے پڑھا بڑی خوبصورتی سے، اگر اس میں سب کچھ ہو، علم ہو، نبوتیں ہو، ایمان ہو اور جتنی ایمان لسٹ دی گئی ہے وہ ہو، اور اگر ایک چیز محبت اس میں نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ چلو بائبل تھوڑی سی رعایت ہی کر دیتی کہ وہ کچھ نہ کچھ ہے لیکن بہت تھوڑا ہے، نہیں۔ بائبل مقدس نے بتایا کہ اگر یہ سب کچھ ہے اور اگر کوئی آپ کو ملے، کوئی اپنا بدن ہی دوسروں کے لیے جلانے کے لیے دے دے، سارا مال ہی غریبوں کو کھلا دے، اینڈ سو آن جو وہاں پہ لسٹ ہے، تو ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، ہم بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں، یہ پادری بہت اچھا ہے، یہ بھائی بہت اچھا ہے، یہ بہن بہت اچھی ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ یہ سب اچھا ہے، لیکن اگر اس زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہے اور محبت نہیں ہے تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ انسانوں کی نظر میں تو آپ کی عزت ہو سکتی ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ زندگی کچھ جسٹ نتھنگ۔ سو اس قدر محبت جو ہے وہ ضروری ہے مسیحی زندگی کے لیے۔ اور جب میں محبت کی بات کرتا ہوں تو محبت کے لیے جو بنیادی لفظ ہے اوریجنل لینگویج میں، جس میں نیو ٹیسٹمنٹ لکھا گیا گریک کا، 4 لفظ ہیں، ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، ایک دفعہ میں نے اس کو شیئر کیا تھا۔ تو اس کے لیے پہلا لفظ ہے فیلیا، اس کا مطلب ہے جو گہری دوستی اگر کسی سے ہو جائے، کسی دوستانہ محبت جو ہے۔ دوسرا اس کا لفظ ہے ایروس، ایروس کا مطلب ہے وہ محبت جو میاں اور بیوی، صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے سٹورگے، یہ بلڈ ریلیشن، بہن بھائیوں کی جو محبت ہے، بچوں اور والدین کے درمیان جو محبت ہے۔ اور جو تیسری اور آخری محبت ہے اس کو کہتے ہیں اگاپے محبت، الہی محبت۔ سو میں جس محبت کی ابھی بات کر رہا ہوں وہ ہے اگاپے محبت، الہی محبت، وہ محبت جو خدا نے انسان کے ساتھ، اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو مسیح نے کلیسیا کے ساتھ کی۔ وہ محبت مسیح نے کلیسیا کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان روح القدس کے وسیلے سے ان کے اندر انجیکٹ کر دی ہے۔ اور وہ محبت کیسی ہے جو مسیح نے کلیسیا سے کی کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی۔ الہی محبت کی وہ معراج، وہ اونچائی، وہ درجہ، وہ لیول، وہ جگہ، وہ مرتبہ، وہ مقام جو کلیسیا میں ہونا چاہیے، اس محبت کے تعلق سے کتاب مقدس، کلام مقدس کلیسیا اور اس کے لوگوں سے بات کرتی ہے۔ محبت جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل کے ساتھ ویسے تو دل ایک مسل ہے جو بلڈ جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے،
سمجھا جاتا ہے، ہماری سول کے ساتھ بنیادی طور پہ یہ اٹیچ ہے، جان کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، چونکہ جان جو ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی، رہتی ہوتی کہاں پہ؟ یہ خون میں، اس لیے خون کو کھانا پینا منع ہے کتاب مقدس میں۔ اور یہ جو محبت ہے یہ ایک رویے کا نام ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر والدین بچوں کو غصہ بھی کریں تو اس غصے میں موجود محبت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اگر کسی ایسے رویے میں محبت موجود نہیں ہے تو جو انسان ہے اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ دوسرا شخص جب غصہ کرتا ہے یا کوئی غیر مناسب رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کے پیچھے محبت شامل نہیں ہے تو وہ ایک دم سے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، ایک دم سے اس کو جان سکتا ہے۔ سو محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر پریویل کرے۔ اگر مسیحیت میں سے محبت کو نکال دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نتھنگ۔ اگر مسیحیت میں سے محبت چلی جائے، محبت ختم ہو جائے، محبت کو آپ اریز کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا، زیرو ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اس لیے جو مسیحی ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان کو لو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ وہ محبت نہیں جو دنیا کے اندر ہے، وہ محبت جو کلیسیا کے اندر ہے، وہ محبت نہیں جو ابلیس نے ڈیولپ کی ہے۔ جو کچھ خدا نے ڈیولپ کیا ہے وہی کچھ اس کا ریپلیکا ابلیس نے بھی ڈیولپ کیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ پریشان ہو جائیں کہ ہم کس چیز کو ایکسپٹ کریں۔ چونکہ محبت جو ہے، لو جو ہے، یہ بیسک ایٹریبیوٹ ہے، بنیادی چیز ہے جو خدا کے لوگوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے ابلیس نے بھی اس کے مقابلے میں ایک محبت کو پروان چڑھایا ہے جسے آپ دنیا میں، فلموں میں، ڈراموں میں، ایسی چیزوں میں ارد گرد دیکھتے ہیں اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب آج کی دنیا میں محبت کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ صرف عورت اور مرد کی محبت اور عشق اور معشوقی کی طرف چلا جاتا ہے۔ محبت، عشق اور معشوقی یہ سب کچھ اچھا ہے، درست ہے، لیکن اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خدا سے۔ خدا جیسا عاشق کوئی مل سکتا ہے دنیا میں؟ آپ کو عاشق ملیں گے جس نے اپنا آپ دے دیا ہو، لیکن ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنا اکلوتا بیٹا جس سے اس نے محبت کی ہو اس کو قربان کر دیا۔ سو اس لیے مجھے اور آپ کو محبت کو جاننا ہے اور الہی محبت کو جاننا ہے، وہ محبت جو خدا نے ہم سے کی۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ مسیح ہماری خاطر کب ہوا؟ جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم خدا سے لڑ ہی رہے تھے، ہم اس سے لڑ رہے تھے اور وہ ہمارے لیے اپنی جان دینے کو پلان کر رہا تھا۔ پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ کیا پلان کر رہا تھا؟ میں اپنا بیٹا بھیجوں گا، اکلوتا بیٹا آئے گا، وہ اپنی جان دے گا، اور یہودی لوگ اور جو خدا کو سمجھنے اور جاننے والی قوم تھی وہ اس سے لڑ رہے تھے، بت پرستی میں پڑ جاتے تھے، گناہ میں چلے جاتے تھے طرح طرح سے، اور خدا جو ہے بار بار انہیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ان کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ جب ہم لڑ ہی رہے تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں کہانی مسیح نے بتائی، مسیح نے بتایا مصرف بیٹے کی کہانی کو، اور مصرف بیٹے کی کہانی جب آپ پڑھتے ہیں تو مصرف بیٹے کی کہانی میں یہ لوکا 15 باب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں 11 آیت سے آنورڈ، تو وہاں پہ مصرف بیٹے کی کہانی میں مسیح نے بتایا کہ جب وہ بیٹا واپس آیا تو اس کا باپ جو ہے اس کو خبر ملی اور باپ گیا باہر، اور جب اس نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ باپ دوڑ کے بیٹے کو ملنے کے لیے گیا۔ باپ بزرگ ہے،
نہیں سکتا، اس میں شاید اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں شاید اس کی صحت پتہ نہیں اجازت دیتی تھی کہ نہیں دیتی تھی، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے اور اس کا باپ جو ہے، اس وقت تو ٹیلی فون نہیں ہے، اس وقت جو ہے کوئی بھی ایسا میڈیا نہیں ہے کہ آپ کو خبر مل سکے، پتہ نہیں اس وقت لیٹر سسٹم بھی ایجاد نہیں ہوا ہوگا۔ پرانے زمانے میں تو ایک قافلہ جب چلتا تو میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ گے تو میرا فلاں فلاں رہتا ہے، اس کو بتانا ہم زندہ ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اور سب ٹھیک ہے۔ کوئی آتا تو خبر دیتا کسی عزیز کی جو دور دراز میں رہتا ہے، اور باپ جانتا نہیں تھا میرا بیٹا مر گیا ہے یا زندہ ہے، اور باپ نے سوچا کیا ہوا تھا؟ باپ نے سوچا ہوا تھا کہ میرا بیٹا مر گیا۔ اس سے جب بڑا بیٹا ناراض ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ جو مرضی لے جا کھا پی۔ اس نے کہا کہ میرا یہ بیٹا مر گیا تھا، میں تو اپنی طرف سے مار چکا تھا، یہ مر گیا ہے، اس کی حرکتیں ایسی تھی، اس کی عادتیں ایسی تھی، اس کی طبیعت ایسی تھی، اس کی سوچ ایسی تھی، اس کا کردار ایسا تھا، لیکن جب یہ واپس آیا تو مجھے لگا جیسے کوئی مردوں میں سے زندہ ہو کے واپس آ گیا ہے۔ اور مصرف بیٹا جو ہے وہ آیا ہے، اور باپ جو ہے اس کلچر کے مطابق ضروری نہیں کہ وہ دوڑ کے جائے، لیکن باپ جو ہے وہ دوڑ کے بیٹے کو ملنے جا رہا ہے۔ اس کی باپ کی محبت نے مجبور کر دیا اس کو کہ وہ دوڑ کے جائے اور بیٹے کو ملے۔ یا ہو سکتا ہے باپ یہ سوچ رہا ہو کہ یہ بیٹا آ رہا ہے کہ میرے تک پہنچتے پہنچتے جو ہے یہ ارادہ تبدیل کر کے واپس نہ مڑ جائے، تو باپ جو ہے وہ دوڑ کے، وہاں پہ نہیں لکھا بیٹا دوڑ کے آیا یا نہیں آیا، وی ڈونٹ نو، تو مینشن نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال باپ کے دوڑ کے جانے، اس میں جو فوکس ہے وہ کیا ہے کہ باپ جو ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں سے نکلے ہیں، چونکہ وہ اس میں سے نکلے ہیں اس لیے اب اپنی اولاد کے لیے تڑپ رکھتے ہیں۔ اور جو بنی نوع انسان ہے وہ خدا میں سے نکلے ہیں، خدا نے اپنا دم ان کے نتھنوں میں پھونکا ہے اور وہ جیتی جان ہوئے ہیں، اس لیے خدا جو ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے موقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ وہ باپ تک پہنچ سکے اور وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، وہ اس کے گھر سے جلا وطن نکالے ہوئے نہ رہے۔ وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو محبت میں چلنا ہے، وہ محبت جو باپ نے کی ہے، وہ محبت جو مسیح نے ہم سے رکھی ہے۔ ہم نے، اور ابھی یہ جو چیپٹر آپ نے پڑھا ہے 13واں باب ہے کرنتھیوں کے پہلے خط کا، اس کو محبت کا چیپٹر کہتے ہیں۔ اس سے جو پہلا چیپٹر ہے وہ کون سا ہے؟ 12ویں چیپٹر میں کیا ہے؟ 9 روح القدس کی نعمتیں ہیں، روح القدس کی 9 نعمتیں ہیں، 9 خدمتیں جو ہیں وہ اس کے اندر مینشن کی گئی ہیں، اور اس سے جو اگلا چیپٹر ہے 14واں، اس کے اندر بھی خدمتیں مینشن کی گئی۔ سو جو خدا کی خدمت ہے اس کے اندر 13واں باب رکھا گیا ہے، سینڈوچ کیا گیا ہے۔ جب آپ بسکٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر جو 2 بسکٹ ہوتے ہیں جڑے ہوئے، ان کے درمیان جو کریم ہے، اگر وہ آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ پورا بسکٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ 13واں باب جو ہے خدمت ضروری ہے، خدمت اچھی ہے، لیکن جو کریم کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ ہے the love، محبت نچوڑ ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو کچھ ہر ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، اسپرچولی بھی، فزیکلی بھی، خاندان ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اسپرچوئل خاندان برباد ہو جائے، روحانی نظام ختم ہو جائے اگر محبت اٹھ جائے۔ سو اس کو سینڈوچ کیا گیا ہے، یہ کریم ہے خداوند کی طرف سے جو میرے اور آپ کے درمیان رکھی گئی ہے۔ اور کون سی محبت؟ الہی محبت، اگاپے لو ہم نے سمجھنا، اور اگاپے لو کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ تو اس لیے جب ہم چرچ آتے ہیں تو کیوں آنا چاہیے؟
کیونکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, اس لیے نہیں کہ چلو جانا ہی ہے, اس لیے نہیں کہ چلو وہاں پہ ملاقات ہوگی. مجھے کسی نے کہا چرچ میں بہت کم لوگ ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ چرچ میں تو کم لوگ ہوں گے, میں جانتا ہوں, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چرچ میں خدا آئے گا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ 2 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں, 50, ڈزنٹ میٹر. میٹر کیا بات کرتی ہے کہ خدا وہاں آیا ہے. خدا آپ سے ملاقات کے لیے, کیونکہ آپ نے کہا ہے میں خدا سے ملاقات کروں گا, اس کے حضور میں بیٹھوں گا. خدا وہاں آئے گا. اس لیے جب آپ آئیں آپ یہ نہ سوچیں کون آئے گا کون نہیں آئے گا. جب آپ پیغام کے لیے آتے ہیں, لیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں, ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ نہ سوچیں لوگ کتنے. آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے کس کے حضور میں یہ کر رہے ہیں؟ خدا کے, خدا کے لیے, خدا کی محبت میں آپ نے یہ سب کچھ کرنا. اگر آپ پیچھے رہ کے کام کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کی محبت میں آپ کر رہے ہیں. اگر آپ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں تو بند کر دیں اس کو کرنا, کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ختم کر دیں. خدا کے لیے ہم نے کرنا ہے, لوگوں کے لیے نہیں کرنا, زندگیوں کے لیے نہیں کرنا. زندگیوں کے کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں وہ آپ کیجیے, لیکن اگر آپ خدا کی محبت کی وجہ سے کچھ کر رہے ہیں, پھر یہ وہ کام ہے جو کلیسیا میں ہونے چاہیے, کلیسیا میں کرنے چاہیے. جب بھی آپ پرانے نامے میں دیکھتے ہیں تو بیسک کون سے حکم ہیں, کتنے حکم دیے گئے ان کو لکھ کے تختیوں پہ؟ 10 حکم دیے گئے. اور مسیح جب دنیا میں آئے تو انہوں نے کتنے حکم دیے ہمیں؟ 1 حکم. کیا کرو؟ محبت کرو. فینشڈ. ایک ہی حکم دیا کہ محبت کرو, لیکن اس کی ترتیب کیا بتائی؟ پہلے خدا سے محبت کرنی ہے, اور پھر اپنے جو فیلو ہیومن ہیں, انسان ہیں, پڑوسی ہیں, لوگ ہیں, ان سے محبت کرنی ہے. آج دنیا کی پرابلم یہ ہے, چرچ کی پرابلم یہ ہے کہ محبت تو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کا جو طریقہ ہے, اس کی جو ترتیب ہے وہ الٹ ہو گئی ہے. بجائے اس کے کہ وہ پہلے خدا کی محبت میں گرفتار ہو, خدا کے لیے محبت کریں, خدا کے لیے کچھ کریں, وہ انسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ جب ترتیب الٹی ہو جائے گی تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے, اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. ایک شخصیت جو میک شور کرتی ہے, اس وقت آپ بیٹھے ہیں چرچ میں, اس وقت اگر آپ سن رہے ہیں آن لائن یا بعد میں سن رہے ہیں آن لائن, تو خدا نے کس چیز کو میک شور کیا ہے کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے, خون کو وہ دھڑک رہا ہے آپ کا دل. اس نے میک شور کر رکھا ہے کہ آپ کی جو بریدنگ ہے, سانس ہے, وہ اس کا تسلسل بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے. اس نے میک شور کیا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, اور آپ کا باڈی جو ہے پورا فنکشن کر رہا ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ خدا اس کے پیچھے. تو جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے آپ کے لیے, اگر آپ اس کو محبت نہیں کر سکتے, تو انسان جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا, اس کو آپ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ This is something fake. This is something lie. جھوٹ ہے اگر کوئی کہتا بھی ہے. اگر وہ جو آپ کو سب کچھ دے رہا ہے, اگر میں اس سے محبت نہیں کر سکتا, تو جو مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا, میں اس سے کیسے محبت کر سکتا؟ جب آپ انسانوں کے ساتھ کنیکشن میں آتے ہیں تو what you find? ڈیمانڈز ہیں وہاں پہ. ڈیمانڈ صرف پیسے کی نہیں ہوتی, بہت سی چیزوں کی, لیکن in any way ڈیمانڈز ہیں. اور خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں تو خدا کی محبت میں کوئی ڈیمانڈ نہیں, وہ صرف آپ کو دیتا ہے. سو جب آپ کی زندگی میں محبت آئے گی تو آپ کی زندگی میں قربانی آئے گی, سیکریفیشل لائف آپ کی ہوگی. کس کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ. جب محبت آئے گی. دوسری بات, آپ کی زندگی میں خدا کی خدمت آئے گی آٹومیٹکلی.
जिस कदर आप खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार होते चले जाएंगे, वो मोहब्बत आपको मजबूर कर देगी कि आप खुदा को सर्व करें। हो नहीं सकता कि आप खुदा को सर्व ना करें, क्योंकि आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। फिर जब मोहब्बत आपकी जिंदगी में आएगी, सेंसिटिविटी आपकी जिंदगी में, आप सेंसिटिव हो जाएंगे। आप अपने ही अहवाल पर नहीं, आप दूसरे के अहवाल पर भी नजर कर सकेंगे। आप दूसरों के दुख को दुख समझ सकेंगे, दूसरों की तकलीफ को तकलीफ समझ सकेंगे। आपका ज़हन ऑटोमेटिकली जो है वो सोचेगा, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो कैसा होता। आपके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप होगी। जब मोहब्बत आपकी जिंदगी में आएगी, ऑनर आपकी जिंदगी में आएगी। आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप ऑनरेबली कन्वर्सेशन करेंगे। आप इवन एक दूसरे को ईमेल लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑनरेबली जो है वो आप ट्रीट करेंगे, डील करेंगे। उसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा फरिश्ते हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जब मोहब्बत आपकी जिंदगी में है, अगापे लव है, तो ये चीजें जो है आपकी जिंदगी में जो है वो संजीदगी आएगी, सीरियसनेस आएगी खुदा के लिए, दूसरों के लिए। जो कुछ आप करेंगे संजीदगी से करेंगे, पूरे जोर से, पूरे ध्यान से करेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में लव प्रिवेल कर, आपकी जिंदगी में बैलेंस आएगा। इम्बैलेंस नहीं होंगे आप। आपकी जिंदगी, आपको पता है आपने खामन से कैसे ट्रीट करना है, आपने बीवी से कैसे ट्रीट करना है, आपने बच्चों से कैसे ट्रीट करना है, आपने अपनी जॉब को कैसे, आपकी जिंदगी में बैलेंस रहेगा। अगर बैलेंस खराब हो तो चीजें डूब जाती हैं। ये दुनिया का जो समुंदर है जिसमें हम हैं, समुद्रों में कश्तियां चलती हैं, उनके अंदर टनों वजन अब रखा जाता है, तो क्यों तैरती हैं? There is a balance, उसका बैलेंस है। हम कश्ती बना के छोड़ें तो हो सकता है डूब जाए, क्योंकि हमें पता नहीं उसको बैलेंस कैसे करना है। तो जब मोहब्बत आती है खुदा की, खुदा आता है, तो वो क्या चीज आपकी जिंदगी में लेके आता है? बैलेंस। यू नो हाउ टू बैलेंस। आप बैलेंस रख सकते, आपकी जिंदगी में शेयरिंग आती है, आप बांट सकते हैं दूसरों से। क्यों आपकी जिंदगी में शेयरिंग आती है? क्योंकि आपकी जिंदगी में मोहब्बत आई है और वो मसीह है। वो जब मसीह आपकी जिंदगी में आया है, तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में उसने अपना तख्त आपके साथ शेयर किया है, इसलिए आप भी अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। और अगर मसीह नहीं आया, यू कैन शेयर, आप शेयर नहीं कर सकते। आपको पता नहीं, आपको रेवलेशन ही नहीं, आपको समझ ही नहीं इस बात। जब मोहब्बत आपकी जिंदगी में आएगी, आपकी जिंदगी में शार्पनेस है, आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। वो इंटेलिजेंस क्या करेगी? जो खुदा की मोहब्बत आने से आएगी, वो इंटेलिजेंस से आप अच्छे बर्तन बनेंगे। वो बर्तन जो खुदा चाहता है कि इज्जत के बर्तन बनेंगे। यू नो हाउ टू डू सो। आपको पता होगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इस तरह से कैसे बन सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं जब मोहब्बत हमारी जिंदगी में आती है। कलाम में क्या लिखा है ईमान के बारे में? ईमान कैसे काम करता है? कलाम में लिखा है ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। फिलिपियों के, गलतियों के खत के 5 बाब की 6 आयत में लिखा है ईमान मोहब्बत की राह से काम करता है। और ईमान के बारे में लिखा है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, डेड है। कौन से अमाल? जिनकी बेस कहां पे है? मोहब्बत में। अगर मोहब्बत है तो फिर सब कुछ, और अगर मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस। आने वाले दिनों में हम और भी चीजें जो है वक्तन फक्तन देखते रहेंगे। इसके बाद हम शादमानी को जब अगली दफा देखें